ادھر صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک کا سفر طے کر رہے ہیں، کندھوں پہ بٹھا کے اپنے آقا کو لے کے گئے، اور وہاں پہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توجہات وہ 3 راتوں میں عطا فرمائی، ان کا جواب ہی کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں۔ اسے کہتے ہیں صوفیاء کی زبان میں توجہ اتحادی۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ گئے نا، جب پہنچ گئے تو کچھ لوگ آ کے حضور کو ملتے اور کچھ لوگ صدیق اکبر کو ملتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، حضور کو کچھ ملتے، چونکہ پہلے دیکھا تو تھا نہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، تو کچھ لوگ آ کے حضور کو ملتے، کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے کہ یہ حضور ہے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنا کپڑا نکال کے نا حضور کے اوپر ایسے چھاؤں بنا دی۔ اب یہ چھاؤں کیوں بنائی تھی؟ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تھے نا تو بادل حضور کے سر انور پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ اس دن کون سی بدلی آ گئی؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو توجہ اتحادی حضور نے 3 راتوں میں جو غار ثور میں فرمائی تھی نا صدیق اکبر کے، صدیق اکبر کا باطن بھی اپنے جیسا کر دیا تھا، ظاہر بھی اپنے جیسا کر دیا تھا۔ اور یہ ممکن ہے۔ حضرت باقی باللہ کے نان بھائی نے ایک دن نہیں کہا تھا، جب باقی باللہ نے کہا نا نان بھائی مانگو کیا مانگتے ہو، تو حضرت باقی باللہ سے وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو مجھے اپنے جیسا باقی باللہ ہی بنا دیں، کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر باقی باللہ ہی بنا دیں۔ حضرت باقی باللہ کہنے لگے کام ذرا مشکل ہے، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہے تو اگر برداشت کرو گے تو پھر کہا حضرت میں باقی باللہ بننے کے لیے تیار ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ آپ کمرے میں لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے سینے سے لگایا، توجہ اتحادی دی، ایسی توجہ دی کہ جب باہر نکلے نا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ نان بھائی کون ہے اور باقی باللہ کون ہے۔ یہ توجہ اتحادی حضور نے ان 3 راتوں میں ابو بکر صدیق کے اوپر فرمائی کہ جب وہ مدینے پہنچے لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے کہ حضور کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے۔ اتنی شان اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ صحابیت کا دروازہ 23 سال تک کھلا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال زاری تک، یہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ اسی عرصے میں جو صحابی بنا ہے وہی صحابی بنا ہے۔ اس کے بعد قیامت تک کے لیے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب کوئی غوث، کتب، ابدال، اوتاد صحابی بن سکتا نہیں۔ غوث، کتب، ابدال کوئی بھی ہو وہ صحابی نہیں نہ بن سکتا، تو سارے صحابی اگر مل جائیں تو کوئی صحابی صدیق اکبر نہیں بن سکتا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کا مقام مرتبہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کا فراق برداشت نہیں کر سکتے، کسی اور کو کہتے۔ حضور نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں جاؤ ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ حضور وہ نرم دل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حکم کے مطابق عرض کیا گیا حضور آپ فرمائیں تو عمر فاروق نماز پڑھا لیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو حکم دو، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم کے اندر کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائے۔ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو صدیق اکبر کھڑا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب بنایا ہے۔ کوئی معمولی شخص ہے صدیق اکبر، کوئی معمولی شخصیت ہے کا مالک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، جنہوں نے مکے کے چراہوں میں مارے کھائی ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے غار میں 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر، احد، خندق اور دوسرے غزوات میں اپنا گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو عمر کے بھی امام ہیں، جو عثمان کے بھی امام ہیں، جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بھی امام ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بھی امام ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے بھی امام ہیں، ابو ہریرہ کے بھی امام ہیں۔ الغرض صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہو کے یہ نیت باندھتے تھے پیچھے اس امام صاحب کے، میرے امام بولے یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ
ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. یہ صدیق اکبر بڑی شانوں والے ہیں, بڑے مرتبے والے ہیں. ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, فجر کی نماز کا وقت. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ مجھے بتاؤ نا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یار ابو بکر صدیق سب سے آگے ہوتا ہے ہر معاملے میں, مال دینے کی باری آئے تو پھر بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, صدیق اکبر آگے نکل جاتا ہے. اور یہ نیکیوں کے اندر جو آگے بڑھنا ہے نا, یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے, یہ اچھی بات ہے. میرے رب نے تلقین کی ہے فاستبقوا الخیرات, کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو. کس معاملے میں؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا صدیق اکبر کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے نیکی کرنے میں. اتنے میں حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ آج خیرات کون کر کے آیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے, حضور ابھی تو نماز فجر پڑھنے کے لیے آئے ہیں, جب واپس جائیں گے تو خیرات کریں گے. پھر حضور نے پوچھا بتاؤ آج خیرات کون کر کے آیا ہے؟ تو پھر صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, حضور میں خیرات کر کے آیا ہوں. حضور میرا پوتا بھی اٹھا تھا ساتھ وہ روزہ رکھنے کے لیے, وہ کھانا کھا رہا تھا تو ایک سائل نے دروازے پہ دستک دی تو میں نے اس کے ہاتھ سے وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے اس سائل کو دے دیا ہے. پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ نا آج بیمار کی عیادت کون کر کے آیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور ابھی تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, واپس جائیں گے تو اپنے بھائیوں کی عیادت بھی کریں گے. صدیق اکبر نے پہلے ہی ہاتھ کھڑا کر دیا, حضور آج میں ایک بیمار کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں. فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں, روزہ بھی رکھ کے آئے ہیں, خیرات بھی کر کے آئے ہیں, اور بیمار کی تیمارداری بھی کر کے آئے ہیں. آج میرے کریم آقا علیہ السلام فقط فضائل صدیق اکبر صحابہ کو بتانا چاہتے تھے. اے صحابہ, سارے صحابہ اگر مل بھی جائیں تو وہ صدیق اکبر کو مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ نہیں, آج کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے نا تو حضرت مولا کائنات خوش ہو جاتے ہیں. حضرت مولا کائنات خوش ہوتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا ذکر کیا جائے, اور اگر مولا کائنات کا ذکر کیا جائے تو صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں. صحابہ میں کبھی بھی یہ مجھے بتائیں نا, اگر حضور علیہ السلام کی مائیت میں رہ کے, حضور کی مائیت میں زندگی بسر کر کے صحابہ کے اندر حسد, بغض, کینہ, نفرت رہی ہو تو حضور کی صحبت کے بارے میں آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ کہ حضور کی صحبت میں رہ کے وہ نہیں بدل سکے, یہ ممکن ہو سکتا نہیں. صحابہ آپس میں پیار کرنے والے, آپس میں محبت کرنے والے, آپس میں. یہ حدیث پاک امت کو کس نے سنائی ہے کہ النظر علی وجہ علی عبادہ, لوگو اگر تم علی کے چہرے کو دیکھو گے اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ صدیق اکبر نے سنائی. ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے تو حضرت مولا کائنات کہنے لگے ابو بکر بھائی کیوں مسکرا رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یار علی, مجھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علی لوگوں کی سفارش کریں گے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے, اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ علی تمہاری بڑی شان ہے, حضور نے بیان فرمائی ہے. تو حضرت مولا کائنات بھی مسکرانے لگے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے بھی حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ہے. حضور نے فرمایا ہے اے علی جس کے سینے میں ابو بکر کا بغض ہوگا نا اس کو کبھی جنت میں داخل نہ کرنا, جنت میں وہ داخل ہوگا جس کے سینے میں ابو بکر کا پیار ہوا, محبت ہوگی, الفت ہوگی, وہ جنت میں داخل ہوگا. دوستان ذی وقار, آئیں میں اور آپ اپنے آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے سانچے میں ڈالیں, اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کریں, ہر شے حضور پہ قربان کریں, سب مال, جان, اولاد, عزت, آبرو, ہر شے کریم آقا کے نام پہ قربان ہے, حضور کے نام پہ قربان. ایک حدیث آپ کو سنا دو, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے جو محبت ہے, والہانہ جو پیار ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوان ہو گئیں. اب حضور علیہ السلام فکر مند تھے کہ فاطمہ کی شادی کر دوں, اور وہ معاملہ چلنے لگا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بارے میں حکم آنے والا تھا
کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں حضرت سیدہ کا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کے کلام کیا نا اس حوالے سے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ پہ ہو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی کے لیے کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ جملے کہے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا، اے صدیق اکبر، سارے صحابہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میرے مشن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن یار تم میرے مشن کے ساتھ بھی محبت کرتے ہو، میری ذات کے ساتھ بھی محبت کرتے ہو، میری بیٹی کے بارے میں بھی تم یہ سوچ رہے ہو؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی اور فرمایا، لوگوں سنو، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میرے دل میں کسی کا گھر بنانے کی جگہ ہوتی نا، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کی دل میں جگہ ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اگر میرے دل میں کسی کا گھر بنانے کی جگہ ہوتی تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ ابو بکر صدیق اس قابل ہے کہ میں ان کو اپنا خلیل بناؤں، لیکن وہ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، چونکہ حضور کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈیرا ہے ہی نہیں۔ اگر جگہ ہوتی تو پھر وہاں پہ خلیل کون ہوتا؟ ابو بکر صدیق ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں حضور علیہ السلام نے حکم دیا ابو بکر کو جا کے کہو نمازیں پڑھائے، اور حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ کتنی؟ حکم ہوا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں۔ اب حکم کس کا ہے؟ حضور کا۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور آپ توجہ کیجئے گا، اگر کوئی صحابی یہ کہتے کہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو بتائیں مسلمان رہتے؟ کیوں؟ حکم حضور کا ہے، حضور علیہ السلام نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے۔ اگر کوئی صحابی کہہ دیتے تو اپنا ایمان بچا سکتے؟ اگر امامت صدیق اکبر کو عمر فاروق نہ مانے، عثمان غنی نہ مانے، مولا کائنات شیر خدا نہ مانے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت حذیفہ، حضرت طلحہ، یہ سارے صحابہ اگر کہہ دیں کہ ابو بکر کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب اتنے بڑے صحابہ اس امر کے اوپر سر جھکا کے کھڑے ہیں تو مجھے بتائیں میں اور آپ کون سے باغ کی مولی ہیں؟ آج کوئی شخص اٹھ کے امامت صدیق اکبر پہ اعتراض کرے تو اس کے منہ پہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے مارو، میاں ہم تمہاری نہیں مانتے، ہم ان صحابہ کی مانتے ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم فاروق اعظم کی مانتے ہیں، ہم عثمان غنی کی مانتے ہیں، ہم مولا کائنات حیدر کرار کی مانتے ہیں، ہم تمہاری ماننے والے۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، سوموار کا دن تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حکم کیا، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ انور سے ایسے پردہ ہٹایا، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ، حضور نے اچانک دروازے کے اوپر سے پردہ جب ہٹایا نا تو صحابہ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نماز میں تھے، جب حضور نے وہ پردہ ہٹایا نا تو یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے، جیسے قرآن ہے۔ جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کر کے آئے ہیں نا وہ بخوبی جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مدینے کی حاضری سب کو عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ اس طرف ہو نا تو حضرت عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ ہے وہ بائیں جانب ہے، ایسے ہی ہے نا، بائیں جانب حجرہ ہے۔ اب صحابہ سیدھا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بائیں جانب حجرے سے حضور نے ایسے پردہ سرکایا، یہ صحابہ کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور آئے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی چمک اٹھی تھی حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے، اور صحابہ نے کہا قریب تھا کہ ہم نماز توڑ بیٹھتے، ہم حضور کا دیدار کرتے۔ نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن بائیں جانب جب حضور تشریف لائے نا تو صحابہ نماز چھوڑ کے حضور کے چہرے انور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور یہی حال امام کا بھی ہے، حضرت صدیق اکبر نے بھی مصلی چھوڑنا چاہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھی، دیکھ حضور کی طرف رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟
حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولے، وہ کہتے ہیں صحابہ یہ کہہ رہے تھے نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں سب سوم صلاتاں، ایک یار دا فکر پہ آئی۔ نماز پڑھ رہے تھے لیکن جب حضور سامنے آئے نا تو کہا نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں، چہرہ انور کا دیدار تو کر لیں۔ دیدار کیا چہرہ انور کا، اور صدیق اکبر کی حالت بھی یہ تھی، مصلی چھوڑنا چاہا، حضور نے حکم دیا کہ اپنی نماز کو مکمل کرو۔ صدیق اکبر نے نماز کو مکمل کیا اور اسی دن حضور علیہ السلام کا وصال بھی ہو گیا۔ اسی دن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور یہ دیکھنے کے لیے حجرہ انور کے باہر تشریف لائے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے صحابہ سونے کتنے لگتے ہیں، کتنا پیار آیا ہوگا حضور کو کہ میرے حکم پہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستان ذی وقار، بہت سارے پہلو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں مزید عنوانات کی طرف بڑھوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی با کمال ہے، بے مثال شخصیت ہے، آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آپ نے خدمت پیش کی ہے وہ بھی بے مثال ہے، اور اسلام کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت صدیق اکبر پہ عمل پیرا ہو کے اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔